بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سبق اپنی مدد آپ، مصنف سر سید احمد خان۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ مصنف کون تھے۔ سر سید احمد خان 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ وہ قد اور شخصیت ہیں جن کا نام ارکان خمسہ میں شامل ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کافی کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد آپ نے عام طور پر مسلمانوں کو کافی سنبھالا دینے کی کوشش کی ہے، اور اپنے خیالات ہر مسلمان طبقے تک پہنچائے ہیں، اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم آزادی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ قومی رہنما بھی تھے، عظیم مذہبی مفکر بھی تھے، مضمون نگار بھی تھے، سماجی کارکن بھی تھے۔ اسلوب آپ کا بہت ہی آسان تھا۔ تصنیف کی اگر بات کی جائے تو جو سب سے پہلی تصنیف جو سر سید احمد خان کی شہرت کی وجہ بنی ہے، آثار السنادید۔ دوسری تصنیف رسالہ اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، جو کہ انہوں نے ولایت میں لکھا تھا۔ مضامین تہذیب الاخلاق، جو کہ سر سید احمد خان نے 1870 میں اس کو شائع کیا تھا۔ مقالات سر سید جلد پنجم، جو کہ اس سبق کا ماخذ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس سبق کے مشکل الفاظ کون سے ہیں۔ تو جو سب سے مجھے مشکل لفظ از خود یعنی خود بخود، اکھڑ یعنی ناشائستہ، نا تہذیب یافتہ، باہمی معاشرت یعنی ایک دوسرے سے میل جول یعنی ایک دوسرے سے تال میل، حاشا و کلا فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، شخصی ترقی انفرادی ترقی، عاقبت بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے آخرت، مثل مار سرگنج یعنی روزمرہ کے طور پر یہ اس میں شامل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے خزانے کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ جانا۔ اس سبق کے خلاصے کی اگر بات کی جائے تو خلاصہ آپ کو اسی وقت تک تیار ہوگا جب آپ اس کو 3-4 دفعہ پڑھیں گے۔ تو جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سبق میں شروع والی لائن میں سر سید نے اس سبق کا مطلب کا واضح کر دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں اور قوموں اور تمام نسلوں کا تجربہ جمع ہے، اور سر سید احمد خان ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو انسان، جو قوم سب سے پہلے خود مدد اپنی نہیں کرتی، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر خود تبدیلی پیدا نہ کریں۔ اس طرح مختلف طریقوں سے، مختلف نقطۂ نظر سے سر سید احمد خان نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزاریں گے تو ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے، اور ہم ترقی یافتہ اقوام میں ہمارا نام بھی لکھا جائے گا۔ انہوں نے مختلف نکات کے ذریعے اس سبق میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ قومی ترقی کیا ہے، شخصی عزت کیا ہے، شخصی بے عزتی کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کہ کوششیں کرتے جائیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اگر ہم کہ کوئی کوشش بھی نہ کریں گے تو ہمارا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس کے بعد اس نے آج کل کی قوم کے بارے میں بھی یہ بیان کیا کہ جو ہماری قوم ہے وہ کیا چاہتی ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ کوئی خزر ملے، یعنی کوئی دوسرا کام کرنے والا ملے، ہمیں کوئی کام کرنا نہ پڑے۔ تو اس طرح گورنمنٹ کے بارے میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ گورنمنٹ فیاض ہو، یعنی جو ہمارے سارے کام کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک یہ ذکر کیا ہے کہ ولیم ڈارگن کا نام بھی لیا ہے اس نے۔ ولیم ڈارگن جو کہ ڈبلن میں رہتا تھا اور آئرلینڈ کا بہت بڑا خیر خواہ تھا، اس نے یہ بتایا ہے کہ میں جب آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آ جاتے ہیں۔ اس طرح استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ ولیم ڈارگن نے یہ بھی نقطہ ہمیں دیا ہے، اور اس نے بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ محنت اور کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں گے تو ہم پھر ہی ترقی یافتہ اقوام میں ہمارا نام لکھا جا سکے گا۔ اس طرح سبق کے آخر میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان مارتا ہے۔ کون سا علم؟ یعنی اپنی مدد آپ والا علم۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی مدد آپ کے تحت وہ اس دنیا میں کام کرے، تبھی جا کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے بعد اہم پیراگراف سیاق و سباق کی بات کی جائے تو
2-3 پیراگراف اہم ہیں جو کافی دفعہ بورڈز کے پیپر میں آتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلا پیراگراف یہ ہے کہ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. یہ سبق کے اینڈ پہ آخری پیراگراف ہے. اس کو جب بھی آپ سبق کو تیار کریں گے تو یہ پیراگراف آپ اچھی طرح دیکھ کے جائیں گے. اس کے بعد تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی قوم کی خوبی و قدر و منزلت کی بنسبت عمدہ چال چلن ہی انسان کی صورت کو بدل سکتے ہیں. تیسرا جو ہے اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے دوست ہے تو کیا میں یہ کہوں. آگے کنٹینیو ہے یہ پیراگراف. یہ 3 جو پیراگراف ہیں امتحانی نقطۂ نظر سے اہم ہے. اس کے بعد جو اس سبق میں سیاق و سباق کے حوالے سے جو معاون ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو ادھر بتاتا چلوں. اس میں جو اشعار آئیں گے وہ دیکھیے گا. 100 بار مصائب نے میرے قدم روکنا چاہے، 100 بار میرے دل نے کہا اپنی مدد آپ. تعمیر و ترقی کے طلبگار ہیں جو لوگ، ہے ان کے لیے رہنما، ہے ان کے لیے راہ خدا اپنی مدد آپ. حیات خود نہیں بنتی بنائی جاتی ہے، چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 اور اشعار بھی اس سبق میں آ سکتے ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس کے ساتھ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور شعر بھی اس میں آتا ہے جو بہت ہی مشہور زمانہ شعر ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو بچوں آپ نے یہ دیکھنا ہے اس سبق کے خلاصے کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے، کیونکہ امتحانات میں اس کا خلاصہ 10 نمبر کا بہت دفعہ آیا ہے اور بہت دفعہ آتا رہتا ہے. جو اس سبق کا جو اس کتاب کا تیسرا سبق ہے سر سید کے اخلاق و خصائل، وہ سیاق و سباق کے حوالے سے اہم ہے اور اس میں بھی آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.